اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ٹی آئی اسٹوڈیو کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمان الحدیث، حصہ اول، سید محمود حسن۔ حدیث نمبر 117۔ دعا بندگی کا جوہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بندگی کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 118۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کرم والا ہے۔ جب بندہ بے چین ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹانے میں اسے شرم آتی ہے۔ حدیث نمبر 119۔ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں جب حجر اسود تک آئے تو اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 120۔ وسیلہ۔ قحط کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ یہ ہوتے، اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تجھ سے قحط کے زمانہ میں بارش چاہتے تھے اور تو مینہ برساتا تھا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچا کے وسیلہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی دعا اور سفارش سے بارش نازل فرما۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا ابر کرم خوب برستا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، مصیبت تو صرف گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور توبہ کے بغیر اس سے نجات بھی نہیں مل سکتی۔ قوم مجھے آپ کی بارگاہ میں لائی ہے کیونکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وقی تھا۔ ہم گناہوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور توبہ کر کے اپنے سروں کو تیرے قدموں پر جھکا رہے ہیں، بس تو بارش سے ہمیں سیراب کر۔ حدیث نمبر 121۔ استغفار کی برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ استغفار اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کی راہ اس پر کھول دے گا اور ہر غم و فکر سے اسے نجات بخشے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 122۔ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ ہے، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور 3 بار فرمایا، اور نمبر 3، جھوٹی گواہی دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی بات کہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری بات کو بار بار دہرانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں اور آرام فرمائیں۔ حدیث نمبر 123، قبر کو سجدہ کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنی آخری بیماری میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حدیث نمبر 124، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ دور کی امتوں نے اپنے بزرگوں اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، آگاہ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ بنا لو۔ حدیث نمبر 125، اللہ کی مشیت میں غیروں کو شریک کرنا شرک ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے۔ حدیث نمبر 126، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حیرہ کوفہ کے قریب ایک شہر ہے، میں آ کر دیکھا لوگ اپنے ایک سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا سجدہ کے سب سے زیادہ مستحق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، میں نے حیرہ میں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر میری قبر سے گزرو تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا مت کرو، اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ ان پر مردوں کا حق ہے۔ حدیث نمبر 127، ایمان کی روح خدا خوفی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے دور کے ایک خوشحال آدمی نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ باپ کی حیثیت سے میں نے تم سے کیسا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ تو بہت اچھے باپ ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نیک کام نہیں کیا، اگر اس کی عدالت میں پیش ہوا تو سزا پاؤں گا۔ اگر اس کی عدالت میں پیش ہوا تو سزا پاؤں گا، لہذا میری وصیت پر عمل کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ سے جلا کر کوئلے بنا لو اور خوب پیس لو، پھر میری راہ کو تیز و تند ہوا میں بکھیر دو۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے اس نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ وہ مرا تو انہوں نے اس وصیت پر عمل کیا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ کے بکھیرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے اسے انسانی شکل عطا کی اور پوچھا، تو نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا؟ وہ بولا، آقا آپ کے ڈر سے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اسے نوازا اور معاف فرما دیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ٹی آئی اسٹوڈیو کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.